السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ وفاقی حکومت کا نواز شریف کو واپس لانے کا فیصلہ۔ اس فیصلے کے بعد اب کئی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں عدالتی سطح پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کو بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ وزارت داخلہ کو رابطہ کریں اور اس کے بعد نواز شریف کو واپس لانے کا عمل شروع کریں۔ نہ صرف نواز شریف بلکہ سلمان شہباز کو بھی واپس لانے کی تیاری ہے۔ اب یہ حکومت کی ریزالو ہے، میاں صاحب متحرک ہوئے، مریم نواز بھی جب پیشی کے لیے آئیں نیب میں تو وہاں پہ بھی جو پتھراؤ ہوا اس کے بعد سے اب یہ تیزی آنی شروع ہو گئی ہے۔ نواز شریف نے بھی رابطے کیے تھے، بلاول بھٹو سے بھی رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ کیا۔ ان رابطوں کے بعد اب یہ چیز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ گو سلو کی پالیسی اپنی لیگل ٹیم کو، قانونی ٹیم کو کہا کہ اس کو ختم کریں۔ آپ نے سنا فواد چودھری کو، آپ نے سنا بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ اب مشیر داخلہ بھی ہیں، ان کا بھی کیا کہنا تھا اس میں۔ شیخ رشید پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں۔ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کا پورا فوکس 2 سالہ کارکردگی اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایک نعرے پہ آئی تھی کرپشن کے اور نواز شریف کو جو کیسز ان کو منطقی انجام پہ پہنچانے کی، اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ عدالتی فرنٹ پہ بھی العزیزی اور فلیگ شپ، یہ دونوں جو کیسز تھے ان میں بھی اب پیش رفت ہو رہی ہے، اب ان دونوں کی تاریخیں بھی آ گئی ہیں اور اب وہاں پہ بھی عدالتی کارروائی بھی جاری ہوگی۔ اس سے پہلے جب توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو جب کہا گیا کہ آئیں، ان کی درخواست آئی کہ جی نکالیں، اس میں عدالت کے ریمارکس کافی خطرناک تھے، جس میں کہا گیا کہ مفرور ہے نواز شریف، وہ آ رہے نہیں عدالتوں کے سامنے۔ پنجاب حکومت کو بھی کہا گیا کہ کیا اس پہ موقف ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ آج انہی ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر، ان سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آغاز گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا تنویر۔ رانا تنویر مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی میں ذکر کر چکا۔ رانا صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ رانا صاحب ٹو بگن ود، ایک دفعہ پھر میاں نواز شریف جب سے تصویر آتی ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ اب نیب کے ریڈار پہ آگے ایکٹیو ہو گئی ہے نیب، اور اب ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے نیب، اور ساتھ ہی ساتھ العزیزی اور فلیگ شپ، یہ دونوں کیسز بھی اب عدالتوں میں لگ گئے ہیں، وہاں پہ سزا بڑھانے کے لیے اور سزا کے خلاف جو درخواست تھی، دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں؟ دیکھیں، میں تو اس حکومت سے حیران ہوں کہ کوئی کام بھی 2 سال میں ایسا نہیں ہے جس کی وہ کہتے ہیں اونٹ رہی کل سیدھی۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں، میاں صاحب یہاں تھے، وہ سزا ان کو ہوئی اور وہ واپس آئے خود ہی لندن سے اپنی بیٹی کے ساتھ اور جیل میں چلے گئے۔ ان کو تو اس سزا کا ذرا بھر بھی ان کیس ہوگا نہیں۔ پہلے بھی بہت سارے کیسز انہوں نے بنائے، مشرف نے بنائے، لیکن اب کی دفعہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو خود انہوں نے ہاسپٹل میں لائے، اور وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ سب کا آپ کے سامنے، گورنمنٹ اور پنجاب، ان کا ہیلتھ منسٹر، ان کے سارے ڈاکٹر، ان کے اپنے سرکاری ملازم، 5 کا بورڈ، 6 کا بورڈ، 11 کا بورڈ، اور پھر کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے فیصل جو ان کا تھا بھی آج کل اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا ہے، اس کو بلایا اپنی تسلی کے لیے، تو اس نے بھی کہا کہ جی واقعی بڑا وہ ان کے پلیئرز بڑے کام میں اور خطرناک بات ہے، تو خود بھجوایا۔ اب وہاں پہ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کا یہ ٹیسٹ ہو رہے تھے تو کرونا آ گیا، جب پروسیجر ہونے تھے یا علاج ہونا تھا، تو کرونا کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ اچھا ابھی بھی وہ رانا صاحب اسی میں سے سوالات اٹھ رہے ہیں نا۔ دیکھیں گورنمنٹ والے اب خود کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھیجا ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باریک کارروائی ہو گئی ہے کہ وہ چلے گئے، پھر رپورٹیں بنائی گئیں جعلی، اور پلیٹلیٹس کا جو اتنا ایشو تھا نا کہ جب کہ خدا نہ خواستہ کہ ابھی کچھ ہونے والا یا ابھی کچھ ہونے والا، اور گورنمنٹ واقعی گھبرا گئی تھی، اسٹریٹجی بہت اچھی تھی، لیکن جیسے ہی میاں صاحب پاکستان سے جاتے ہیں وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یعنی جان کو اب وہ والا خطرہ نہیں ہے۔ اب تو ظاہری بات ہے، ایج ہے، جو بیماری ہے، اس کے حساب سے کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ایکسٹریم چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب وہ کہتے ہیں، آج ایک وفاقی وزیر کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خاندان والوں کو بھی پتہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ اب شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے واپس، تو کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا پھر علاج ہی چلتا رہے گا؟
نہیں دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے مجھے اختلاف ہے اس بات سے کہ جی ایک ماحول بنایا گیا. ماحول کس نے بنایا؟ لیب ان کی تھی. لیب ایک سے نہیں ہوا، 3 لیب سے یہ ٹیسٹ ہوتے رہے. پھر ان کے ڈاکٹر تھے اپنے. پھر یہ جو یہ کیا ہے یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین آج بھی اس پہ قائم ہے. آج بھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس پہ قائم ہے کہ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. وہ 100% بیمار تھے. تو اب اگر وہ چلے گئے جا کر ان کے پلیٹلیٹس انہوں نے کہا باقی کم ہے ان کے ڈاکٹروں نے، اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے علاج کیا اور ان کے پلیٹلیٹس انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں پلیٹلیٹس. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایسی بیماری اب سیریس نہیں ہے. پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ قریب ترین ہاسپٹل کے رہیں، آپ کی رہائش قریب ترین ہونی چاہیے تاکہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. پھر پچھلے ہفتے آیا تھا کہ آپ وہ پروسیجر کا سوچ رہے ہیں ان کے ہارٹ کا. تو یہ چیزیں اگر وہ باہر نکل جاتے ہیں گھر سے تھوڑا سا چہل قدمی کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ بیمار نہیں، کو اپاہج تو نہیں ہے وہ کہ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ نکلتے ہیں تھوڑا سا بہتری کے لیے ایسے ہی، تو ان کو کھلبلی مچ جاتی ہے. بھائی خود ہی بجوایا، خود ہی سارا کام کیا، اور خود ہی اپنے آپ کو بجائے اپنے آپ کو کہنے کے یہ لوگوں پہ لگے ہوئے ہیں. پھر انکوائری ہوتا، ابھی تک یہ انکوائری کیوں نہیں کر سکے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں نہیں ایک یہ 6 مہینے میں سال میں یہ کر سکے؟ یہ بتائیں نا مجھے. یہ سب ان کے گھونسلے ہیں. لوگوں کو ایک انہوں نے توجہ بٹائی ہوئی ہے، ایک طرف ڈائریکشن کر دیتے ہیں لوگوں کی کہ وہ مہنگائی بھول جائیں، وہ ان کی نلاکی بھول جائیں، ان کی بے روزگاری کے سلسلے بھول جائیں، ان کی جو کرپشن ہے، وہ جو گند پڑا ہوا ہے، جو بیڈ گورننس ہے وہ بھول جائیں. اب 2 سال کی کارکردگی دیکھیں، ڈول بجا رہے ہیں سارے منسٹر آ کے، اور کیا کچھ بھی نہیں ہے. کسی جگہ پہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے کہ لوگ اس طرف دھیان دیں. چاہ میاں صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کس طرح لائیں گے. اچھا رانا صاحب، جی این آر او کی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی مفاہمت ہوئی ہے، اس کے تحت گئے ہوئے ہیں کہ ایک دونوں میں سے ملک میں ہوگا، ایک باہر ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. پھر مریم نواز جب سے تھوڑا سا ایکٹیو ہوتی ہیں، ابھی نیب کی وہ پیشی پہ ہوا، پتھروں والا سین ہوا جو پتھراؤ دونوں طرف سے، اس کے بعد سے پھر یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو مریم نواز کا کیا کردار ہے اس میں؟ پھر مریم نواز کی جو پراسرار خاموشی ہوتی ہے کہ بیچ میں جب انٹرولز میں، اس کے پیچھے بھی لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. دیکھیں وہ پارٹی پالیسی تھی کہ مریم کو ابھی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اس کے تحت وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی. ابھی خود ہی انہوں نے اس کو بلایا، ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا نیب میں، وہ تو انہوں نے خود ہی نوٹس بھیجا. جب گئی ہیں تو اتنی دیر بعد وہ نکلی کہ ورکرز کو ایک نیچرلی جو ہوتا ہے وہ سلسلہ ایک اٹیچمنٹ کا، وہ ہزار یکجہتی کے لیے وہاں گئے. اور وہاں جو سین انہوں نے کیا، اس طرح اشتعال دلایا کہ ان کے ساتھ اگر 2-4 بندے چلے جاتے تو قیامت آ جانی تھی. کسی نے کوشش کی تو آگے سے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری ان کی اپنی مس ہینڈلنگ ہے، جس سے ریاکشن ہوا اور وہاں پہ ورکر جو ہے وہ بھی اشتعال میں آ گیا اور جو ہوا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سلسلے ان کے خود ہی اپنے خراب کیے ہوئے ہیں. اچھا رانا صاحب، اب آپ کیونکہ سینئر لیڈر بھی ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کنفیوزڈ ہے، تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ 2 گروپس میں یا 2 سوچ ہیں ان کے بیچ میں یہ بٹی ہوئی ہے، تاکہ خود کلیئرٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ یا آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، صحیح طرح اختلاف کرنا ہے وہ ہے، اور ایک شہباز شریف سکول آف تھاٹ ہے کہ جی ہم نے بنا کر بھی رکھنی ہے مقتدر حلقوں سے. تو مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز تو ذہن میں رکھے کہ مسلم لیگ میں کوئی دڑے بندی نہیں ہے، نہ کوئی 2 بیانیے ہیں، نہ کوئی 2 سوچ ہیں، نہ 2 پولیٹیکل فلاسفی ہیں. ایک مسلم لیگ ہے جس کے قائد میاں نواز شریف ہیں اور صدر شہباز شریف صاحب ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب کا فائنل جو بھی ہماری سوچ ہو، جو بھی ہم ڈسکس کریں، لیکن جو فائنل فیصلہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم چلا رہے ہیں پارٹی. اگر کسی کا خیال ہے
کہ اپنے طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بالکل کسی کے غلط خیال ہے. اچھا رانا صاحب اب اس میں نا میاں نواز شریف کے معاملے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, بات ہو رہی ہے نیچے دو سوچوں کی, ایک شہباز شریف اسکول آف تھاٹ ہے, ایک مریم نواز اسکول آف تھاٹ ہے, اور میاں صاحب کے پاس جو بھی پہلے جس کو منظوری دے دی وہ پھر پریویل کر جاتا ہے, کبھی شہباز شریف ہو جاتا ہے کبھی مریم صاحبہ. اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں میں نہیں سمجھتا, مریم بی بی جو ہے نا وہی کام کرتی ہے جو ان کے والد صاحب کی ڈائریکشن ہوتی ہے, اس لیے یہ امپریشن کہ مریم صاحب کی کوئی سوچ اور ہے, میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں, یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مریم بی بی تو وہ کرتی ہیں جو میاں صاحب کا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. کون سے میاں صاحب کی, میاں نواز کی یا میاں شہباز کی؟ میاں شہباز کی بات سنتی ہیں مریم؟ بڑے میاں صاحب, لیکن جب میاں شہباز صاحب میٹنگ کرتے ہیں جس میں مریم بی بی ہوتی ہے اور ہم بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے بیٹھے ہوئے ان کی کنٹریبیوشن سے ان کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دو میٹنگ ایسی ہوئی ہیں جس میں میں بھی ہوا ہوں, 100% ان کا پوائنٹ آف ویو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر اس میٹنگ کی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کو اس میٹنگ کی جو فائنل ہوتا ہے جو ڈیسیژن پھر بھیجا جاتا ہے لندن کہ یہ ہم بیٹھے تھے, یہ لوگ, یہ بات تھی, یہ ایشو تھا, یہ ہمارا فیصلہ ہے. اچھا رانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھا نا کہ جب بے نظیر آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ذوالفقار بھٹو کے جو تھے ان کے جو انکلز تھے ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی, اپنی ٹیم تھی. مریم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی ٹیم ہے, تو کیا ایک دو انکلز کو چھوڑ کر باقی انکلز سے کمفرٹیبل نہیں ہے وہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ابھی تو میاں نواز شریف صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے لمبی, شہباز صاحب ہیں, تو اس لیے وہ سچویشن نہیں ہے جو بے نظیر کی تھی کہ بے نظیر جب آئی وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے نہیں اور وہ آئی اور انہوں نے دیکھا. لیکن ابھی تو مریم بھی پرائم منسٹر بنے گی تو پھر پتہ چلے گا کس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. ابھی کون سی وہ صدارت کر رہی ہیں آ کے ایک چیز کی جس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی. یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ بے نظیر کے ساتھ ایک ہسٹری ایک ہے نا, تو وہ لوگ اس میں لے جاتے ہیں. اچھا رانا صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. اچھا میاں صاحب تو نواز شریف صاحب تو ٹھیک ہے, تو سپریم لیڈر ہو گئے نا آپ, اگلا الیکشن کون لیڈ کرے گا, شہباز شریف یا مریم نواز؟ دیکھیں میری بات سنیں, صدر شہباز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے اس الیکشن. سر وہ صدر پاکستان والا صدر ہو رہا ہے نا کہ صرف ایک فگر ہیڈ کے طور پہ ہو رہا ہے چیز, اپوزیشن تو ہو رہی نہیں ہے. سر شکر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب آپ کے پاس آ گئی, ادھر بھی نہیں ہو رہے تھے, اب شہباز صاحب پہلے ساری سیٹیں ان کے پاس تھیں, پر اب تھوڑا سا شکر ہے اب بانٹی بھی ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور اوپر سے اپوزیشن کا دیکھیں, حکومت کی تو کارکردگی جو بھی ہے, اپوزیشن کے جو آپس میں اتفاق ہے, جو بارے میں آپ کے بارے میں پیپلز پارٹی والوں نے باتیں کی کہ جی دھوکہ دیتے ہیں, ناقابل اعتبار ہیں. مولانا فضل الرحمان آپ سے بھی شاکی ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی شاکی ہیں, اور ایک اے پی سی بھی ہونی تھی, تو وہ ساری چیزیں کیا اپوزیشن میں بھی وہی شرازہ بکھرا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, شکایت ہوگی پیپلز پارٹی نے ڈے ون سے, ہم نہیں کہتے کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت ہم اکٹھے ہیں, ایک ٹارگٹ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا اس گورنمنٹ کو ایک مزید دن بھی, کیونکہ اتنا نقصان ہو رہا ہے گورننس کا, اکانومی کا, لوگوں کا برا حال ہے. آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. جو ایک صاحب ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے, ایک خاص اینگل سے ہے, ون سائیڈڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, 1 پوائنٹ سے سارے ہم اکٹھے ہیں. باقی گلے شکوے تھوڑی سوچ موڈیلٹی کی ہو سکتی ہے وہ, کیونکہ ہر کوئی اپنی پارٹی علیحدہ ہے. تو میں اگر شروع میں چلا جاؤں کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تھا, جب اسپیکر کا ہوا تھا, جب پریزیڈنٹ کا ہوا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا, جب سینٹ کا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, تو وہ ساری چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا بات جیسے تلخی پڑے. انہوں نے اگر بات کی ہے تو پتہ نہیں, وہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے بات کی ہے, اگر کسی بند کمرے میں کی ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کون قابل اعتبار اور کون قابل اعتبار نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, الیکشن کے بعد سے ایک چیز تو بڑی تواتر کے ساتھ آ رہی تھی کہ جی مسلم لیگ نواز ٹوٹ جائے گی, فارورڈ بلاک بنے گا. اب تقریباً 2 سال تو پارٹی یعنی ایک طرح سے متفق ہی رہی ہے اور سارا ایک ہی پیج پہ تھی. اب عثمان بزدار کے بارے میں بھی جب خبریں آتی ہیں اس طرح 5-6 دفعہ بہت اسٹرانگ ریومرز بھی آئے ہوئے تھے, تو اس میں پی ایم ایل این کبھی بھی سامنے نہیں آتی, کیونکہ نمبرز گیم میں تو آپ لوگ بھی ان ہے نا, کیونکہ میجورٹی تو پنجاب میں ایک اچھے خاصی سائزیبل آپ کے پاس ہے. تو
पंजाब में क्या नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का खदशा है? नाराज़ अरकान हमें पता चलता है कि 5-6 हैं, मुलाकात कर लेते हैं, फिर पार्टी डिसिप्लिन की बातें भी आती हैं, तो यहाँ पे पंजाब में क्या हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज में? देखिए, हमें तो बुज़दार साहब बड़े सूट करते हैं पॉलिटिकली देखा जाए तो, क्योंकि वो जिस तरह की पंजाब चला रहे हैं। अभी बारिश हुई, आप देखें किस तरह हाल हुआ लाहौर का, लेकिन हमें बड़े सूट करते हैं, इसलिए हम खामोश हैं, क्योंकि इनको निकालेंगे तो देखा जाएगा। बिल्कुल हमारी पार्टी बड़ी है, 10-15 वोटों की जरूरत है, लेकिन हमें पता है कि ना निकालेंगे तो फिर भी हमें फायदा है। तो इसलिए हमारी पॉलिसी इसमें बड़ी वाज़ेह है कि तमाशा देखते हैं, अगर तमाशा कोई लग गया तो उसमें हम फिर अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन अभी तो आपने फिर देखा कि वो किला मजबूत है जी उस्मान बुज़दार का, फिर आपके सामने आ रहा है कि एक आते हैं प्राइम मिनिस्टर फैसला करने और पीछे से फोन आ जाता है किसी रूहानी शख्सियत का, तो वो फिर भाग जाते हैं कि नहीं यही रहेंगे। तो ये सिलसिले चल रहे हैं जिनका हमें भी पता है कि उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है और ना निकालने से काम भी नहीं चल रहा। तो वो भी जिस हाल में फंसे हुए हैं ना, वो भी उनके लिए एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो इंशाल्लाह हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन कोई बंदा नहीं टूटा। 4-5 जो गए हैं, जब उनसे कोई प्रेस वाला पूछता है या कोई मीडिया वाला, तो वो कहते हैं हम तो नून के हैं, पक्के पक्के नून के हैं। और जो हमारी कंट्रीब्यूशन है जो महीने की हम करते हैं पार्टी के लिए, वो एमपी जितनी करते हैं वो भी कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं। अगर वो किसी को मिल लेते हैं अपना छोटा मोटा काम निकाले के लिए, ये तो उनके अपने ज़मीर की बात है या असूल की। अच्छा राना साहब, तो फाइनली कहीं नहीं रहे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो इतने घबराने वाली बात नहीं है। अब फाइनली एक मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मेरा सवाल है कि आपके पास कोई इतलात हैं, कोई राब्ता आप लोगों से होता है, उनका कोई डायरेक्शंस उनकी तरफ से आप लोगों को मिलती है या सिर्फ फैमिली को ही मिलती है और फैमिली से ही आपको पता चलती है? और लॉन्ग टर्म प्लान क्या क्या पाकिस्तान वापस आने का इरादा है उनका? जिस वक्त उनकी सेहत ठीक हुई फौरन आएंगे वो पाकिस्तान, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जब भी थोड़ा सा संभलते हैं। तो दूसरी बात रही कि राब्ते की, जिस वक्त हमें जरूरत पड़ती है, जिस वक्त उनको जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट हमसे बात करते हैं। कि कई मौकों पे हमें उनकी जरूरत पड़ी कि हमें गाइड करें, तो हमने फोन किया और टाइम का आगा पीछा हो जाता है लंदन टाइम के हिसाब से, लेकिन हमारा उनके साथ राब्ता होता है, फिर वो इशू बताया जाता है और उसके मुताबिक फिर जो फाइनल फैसला होता है वो बता देता है कि ऐसे कर ले। तो ये कई दफा हुआ है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं, आप एपीसी में बात करते हैं वो कि आप मिलें और बैठ के कोई एपीसी का लायामल तय करें। तो ये चीजें क्यों, लीडर हैं उनके साथ राब्ता बेशुमार लोगों का, हमारा तो है ही, लेकिन हमारे नीचे जो लोग हैं जिसे आप कह सकते हैं कि जी एमएनए हैं या और हमारे वर्कर हैं, उनका भी राब्ता होता है। ठीक है, ये ऐसी कोई। अच्छा राना साहब, कुछ आपके जो नाराज़ अरकान भी हैं, जो पार्टी के पहले मेंबर भी थे, सीनियर मेंबर भी थे, उनका क्या कुछ है, कोई रप्रोशमा होना है? चौधरी निसार का क्या होगा? क्या उनका कोई मुस्तकबिल है पीएमएलएन में? ये चैप्टर क्लोज हो गया? नहीं, चौधरी साहब ने तो बयान दे दिया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। हमारी तरफ से तो कोशिश थी कि वो वापस आ जाए, बड़ी सच्ची बात है। तो मियाँ साहब नाराज थे, मियाँ साहब की नाराजगी कोई इतनी गहरी या सीरियस नहीं होती, वो जल्दी मान जाने वाले बंदे हैं। और चौधरी साहब का तो इतना पुराना डीप डाउन एक रिलेशनशिप थी, तो चौधरी साहब खुद ही मेरा वाले चैप्टर क्लोज कर दिए। चलें, यानी फिर अभी यानी दोनों मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं अलग-अलग। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्र टाइम का हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना तनवीर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी चेयरमैन है, और जो एहतसाब होना है जो पार्लियामान के फोरम पे होना है, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ द हाईएस्ट फोरम जहाँ से ये सारी चीज़ें होनी है। राना साहब के पास वो जिम्मेदारियाँ भी हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा रमेश कुमार वंकवानी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। रमेश साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू। टू बिगिन विद रमेश साहब, आपकी हुकूमत की तरफ से यानी पीटीआई हुकूमत एकदम नवाज शरीफ को वापस लाने पे बड़ा डिटरमिन्ड हो गई है। ये अचानक चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ? क्योंकि नवाज शरीफ को गए हुए तो बड़ा अरसा हो गया, अब तकरीबन नवंबर में गए थे वो, तो वाई एट दिस मोमेंट कि जब 2 साल हुकूमत के मुकम्मल हो रहे हैं तो एकदम इस पे बड़ी तेज़ी आ रही है? वजह
دیکھیں میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے حوالے سے جیسے اپوزیشن گورنمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کرتی رہتی ہے نیگیٹو اس کی پوائنٹس لیتی رہتی ہے، اس طریقے سے میاں صاحب کو جو چھٹی دی گئی کورٹ کی طرف سے، حکومت رکاوٹ نہیں بنی اس پرامس کے اوپر کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے بعد واپس آئیں گے، وہ آپریشن کرائیں گے، امریکہ جائیں گے، مگر نہیں انہوں نے سرجری کرائی، نہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کم سے کم کورٹس کے حوالے سے، پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو لوپ میں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو کورٹ کے کہنے کے اوپر اجازت بھی دی ہے، تو ان کو ریاستی اداروں کا ان کو احترام ہونا چاہیے۔ وہ خود اس کے ہیڈ رہے ہیں، پرائم منسٹر 3 مرتبہ رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس کنڈیشن کے اوپر مجھے اجازت ملی تھی، اب کنڈیشن وہ ٹائم اگر پورا ہو گیا ہے، وہ ٹائم اگر مجھے ایکسٹینڈ کرانا ہے تو مجھے اس کے لیے پوری رپورٹس کے بعد پوری ڈیٹیل کے ساتھ مجھے کورٹ سے پرمیشن لینی چاہیے۔ اچھا رمیش کمار مگر صاحب، جب یہ چیزیں نہیں لیتی ہیں تو خدشات جو ہے نا وہ بالکل آتے ہیں۔ اچھا جب میاں صاحب گئے تو اس وقت آپ لوگوں نے ہی الاؤ کیا نا، آپ لوگوں کی پنجاب کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، یاسمین راشد تھے، شوکت خانم سے ڈاکٹر فیصل ہیں جو کہ اب معاون خصوصی بن گئے ہیں ہیلتھ میں، تو ان سے بھی بحث پرس ہونی چاہیے تھی کہ واقعی میاں صاحب بیمار تھے یا نہیں، کیونکہ اب تو سوال اٹھا رہے ہیں سارے۔ میں سمجھتا ہوں اس بیماری کے اوپر سوال تو نہیں اٹھانے چاہیے، بیمار تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسپیشلی میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس کا جو ایشو ہے وہ یہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مگر جو ہارٹ کا جو ایشو ہے اس کے لیے یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اور جو اس کی ویسلز کی جو کنڈیشن ہے، جو ان کی سرجریز جو ہوئی ہیں اس کے بعد اگر تھوڑا سا بھی اس کو کوئی انفیکشن ہوا تو یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ نومبر میں حوالے سے ان کو چھوڑا گیا، مگر انہوں نے کیا کیا جب آپ کہہ رہے ہیں ان کی حالت اتنی کرٹیکل تھی تو انہوں نے کیا علاج کیا کیا اس میں؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہ اب تو الزام تو یہ لگ رہا ہے کہ ایکس رے تک نہیں کروایا انہوں نے، تو یہ تو پلیٹلیٹس والا اگر اتنی کرٹیکل کنڈیشن تھی تو انہوں نے پچھلے 8-9 مہینے میں کیا کیا ہے اس سلسلے میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ایسی کرٹیکل کنڈیشن میں وہ یہاں سے جہاز میں جا سکتے ہیں تو اب تو کم سے کم اسٹیبل ہے، باہر گھوم رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ بیمار آدمی کے لیے باہر کی ہوا لینا، ریلیکس رہنا، یہ ایٹماسفیئر کو چینج کرنا، یہ طبیعت کو جو ہے وہ فریش کرتا ہے، آکسیجن لیول کو بہتر کرتا ہے، جانا چاہیے، مگر ساتھ میں ان کی یہ بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب وہ چلنے کے قابل ہیں، اور جب نہیں چلنے کے قابل تھے تو یہاں سے اپنے ملک سے بیرونی علاج کے لیے جا سکتے ہیں، تو اب چلنے کے قابل ہیں تو کم سے کم وہ وہاں سے بیرون ملک سے اپنے ملک کے اندر آ کے اور کیسز کو فیس کر سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو لازمی ہے گورنمنٹ اس کے اوپر کانشیس رہے گی، گورنمنٹ کو یہ ایشو بنے گا، گورنمنٹ کہے گی کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو بلایا جائے، اور جو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ان کے بندے اس طریقے سے گورنمنٹ کے خلاف تو نعرے بازی کرتے ہیں، مگر خود جو ہے وہ اس طریقے سے، یہ آج سے نہیں، یہ ماضی سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے۔ جب بھی کسی لیڈر کو کسی بھی کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے پاکستان کے اندر، یا وہ پاکستان سے باہر کسی نہ کسی بیماری میں چل رہا، تو یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، جو پریکٹس کم سے کم یہ گورنمنٹ تو ایکسیپٹ ایسی پریکٹس کو نہیں کرے گی۔ آن ہیومینٹیرین گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر اجازت دی گئی۔ اچھا میرا سوال اب یہ ہے کہ اپوزیشن سے کیا کوئی خطرہ ہے آپ کو؟ اپوزیشن تو خود منتشر ہے اور نہیں ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے گورنمنٹ کو، یہ بار بار اس چیز کو لے کر آنا کرنا، کیا یہ صحیح ٹائمنگ ہے؟ دیکھیں اپوزیشن سے نہیں پہلے خطرہ تھا، نہیں ابھی خطرہ ہے۔ اپوزیشن نہیں پہلے متحد تھی، نہیں اپنے ابھی متحد ہے۔ اپوزیشن صرف اور صرف ٹیکٹک جو کھیل رہی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے اوپر ہاتھ ہلکا رکھے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا مینیفیسٹو ہی احتساب اور احتساب ہے، تو احتساب کے حوالے سے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب تو اس وقت جو بھی سارے ایشوز تھے وہ اکانومی کو اور فارن پالیسی کو سے ریلیٹڈ تھے، جس میں 2 سال ہماری گورنمنٹ کو لگے ہیں پاکستان کو اسٹیبل کرنے میں۔ ابھی جو ہے وہ نیب کا ٹائم آیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ریفارم کیا جائے۔ اس وقت تک 2 سال کے اندر جو نیب نے کام کیا ہے وہ صرف ایک مورل سپورٹ ملی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ بھائی گورنمنٹ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ملک کا
وہ احتساب کی بات کرتا ہے تو ادارہ جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آٹونومس باڈی ہے, اس کو ایک سپورٹ ملتی ہے کہ یار چیف ایگزیکٹو ادھر کھڑی ہے تو کیوں نہیں میں جو ہے وہ اچھی ریکوری کروں, اچھے طریقے سے کیسز کو ڈیل کروں, کہ کم سے کم اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو بک بھی 2 سال کی پرفارمنس جو چھاپی ہے اس کے اندر نیب کو سراہا ہے کہ نیب نے یہ جو کام کیا ہے اور اس نے اچھا کام کیا ہے. اچھا رمیش صاحب, ابھی آپ پی ٹی آئی میں ہیں, اس سے پہلے آپ پی ایم ایل این میں بھی رہ چکے ہیں, تو کیا ان کی قیادت اتنا وہ جھوٹ بول سکتی ہے کہ بیمار نہ ہو اور اس میں وہ کہے, اور کیا واپس آئے گی نہیں آئے گی, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کیا؟ اور پی ٹی آئی کی جو 2 سالہ پرفارمنس ہے, ظاہری بات ہے آپ بھی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ آئے تھے, تو آپ کی بھی انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ, اور ایز اے پرسن آر یو سیٹسفائیڈ؟ دیکھیں, میں جس تھالی میں کھاتا ہوں اس میں تھوکتا نہیں ہوں, اور جو بنیادی بندے ہوتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں, مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سیاست جو عبادت ہے, سیاست جو خدمت ہے, پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے جمعیت ہو, یہاں پہ ریئلسٹک پوزیشن ہے ہی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں. گورنمنٹ کی طرف بیٹھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں, اپوزیشن کی طرف بیٹھتے ہیں اس طرف تعریف کرتے ہیں. یہی 18th امینڈمنٹ تھی, مفتاح اسماعیل شاہد خاقان کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, مگر آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. یہی پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائز کی بات کرتے تھے, آج کہتے تھے غلط ہے. یہی این ایف سی تھا. مطلب کس کی بات کروں, ہر وقت جو گورنمنٹ آئی جب ادھر بیٹھی تو اس نے, ہاں یہ سیم آپ کا یہ بھی کوسچن ہوگا ہماری طرف کہ بھائی پی ٹی آئی, بالکل پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت ہمارے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایزی سمجھا, مگر آنے کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپ کو پتہ چلا کہ جتنی باتیں کہنا اور کرنے میں بہت فرق ہے. تو ہم نے وہاں پہ ایک اپنے آپ کو جو ایڈجسٹ کیا کہ نہیں, جس کو ہمیں یو ٹرن کا نعرہ دیا گیا, میں سمجھتا ہوں ملکی مفاد کے اندر اگر کوئی یو ٹرن لیا جاتا ہے, اپنے آپ کی کمٹمنٹ سے آدمی کوئی ہٹتا ہے تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جائے, ان چیزوں کو جو ہے ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر بھی ہسٹری ہے. میں نے اپنے ایک بات ضرور ایک پروگرام میں کی ہے کہ 2 سال کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اگر ہمیں اپنے 3 سال بہتر کرنے ہیں, ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے, تو ہمیں اس وقت اپنی اچھی چیزوں کو بھول کے اپنی بری چیزیں جو ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم جا کے ڈھونڈیں اور ان کا ریڈریسل کریں, تو ہمارے 3 سال اچھے نکل چکے ہیں. مگر اگر ہم 2 سال کی غلطیوں کو اگر ہم ڈیفینڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے 3 سال بھی برے نکل جائیں گے. اچھا, لیکن اب آپ کی حکومت کے آپ کے وزراء جو ہیں وہ خود باتیں کر رہے ہیں. اب فواد چودھری ہیں, بھرپور اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اپوزیشن پہ اٹیک بھی اچھا کرتے ہیں, لیکن اپنے صفوں پہ بھی نا وہ بات کر جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو رپورٹ تھی, میڈیکل کنڈیشن تھی, جس نے بتایا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. آپ کی جو پرانی جماعت ہے پی ایم ایل این, وہ بھی کہتی ہے کہ جی نواز شریف کا اگر کوئی مسئلہ تھا تو ڈاکٹر یاسمین راشد, پنجاب گورنمنٹ, عثمان بزدار سے پوچھیں. اب فواد چودھری بھی یہی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس پہ کچھ ہونا چاہیے انویسٹیگیشن, یا کوئی ادھر بھی جے آئی ٹی ہو جائے, بنا دیکھ لیں کہ اگر ہے یا نہیں ایسی بات؟ میں ان چیزوں کے میں سمجھتا ہوں فیملی ایشوز کے اوپر اور بیماری کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو ہوا وہ اچھا ہوا, جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے صرف یہ پلی لینی چاہیے کہ میاں صاحب کو اداروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. وہ اب اسٹیبل ہیں, جیسی بھی کنڈیشن میں ہیں, کم سے کم آئیں. دوبارہ اس کو چیک اپ کے لیے جانا ہو تو دوبارہ اس کو بھلی پرمیشن دی جائے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مگر کم سے کم اس کیسز کے لیے آنا, پیش ہونا. یہ مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ شہباز صاحب جب گیا تو وہ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا, ماضی میں جب زرداری صاحب گئے وہ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ آپ آئیں جائیں, کون سا مسئلہ ہے؟ 6-7 گھنٹے کی فلائٹ ہے لنڈن کی. ہم تو کبھی صبح جاتے ہیں اور شام کو واپس بھی آ جاتے ہیں. 2 دن کا بھی ہم نے لنڈن کا ٹور کیا ہے, چائنا کا ٹور کیا ہے. تو اس طریقے سے آنا جانا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بزنس کلاس سیٹ میں آپ بیٹھیں اور سو جائیں, کون سا اتنا بڑا ایشو. اور ان کے لیے تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, اپنے جہاز بھی جو ہے وہ چارٹر بھی کر سکتے ہیں. مگر اتنی باتیں سننا کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اداروں کو اہمیت نہیں دینا, میں سمجھتا ہوں اپنے لیے خود محاذ پیدا کرتے ہیں کہ کرٹیسزم کا دوسرے کو موقع دیتے ہیں. اچھا, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تھوڑا سا بات میں کروں گا انٹیریئر سندھ کی. پی ٹی آئی کیوں نہیں انٹیریئر سندھ کو فوکس کرتی؟ باقی جگہوں پہ جس طرح پنجاب پہ انہوں نے کر لیا, کے پی میں ہے, انٹیریئر سندھ پہ
ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی توجہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی. الیکشن اسٹریٹجی میں بھی کراچی کو ذرا کیا تھا انہوں نے فوکس, انٹیریئر سندھ کو نیگلیکٹ کر رہی ہے. اب وہ میدان کھلا ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ لیے ہیں وہاں سے. آج بھی اگر تھرپارکر میں آپ دیکھیں کہ میں وہاں سے ہوں اور عمر کوٹ سے بھی دوست ہیں, اس طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی کے ونگس ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ وہاں پہ, مگر ایک جب چیز ہمارے پاس ایک سینٹیمنٹ چلتا ہے سندھ کے اندر, اسپیشلی آپ دیکھیں پنجاب کے اندر بھی چلا. پنجاب کے اندر جو ایم این ایز کے اوپر, بڑے اوپر والے ووٹ کے اوپر جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملے وہ پراونس میں نہیں ملے, کیونکہ ایک پرسیپشن یہ تھی کہ ہو سکتا ہے پراونس میں جو ہے وہ نون کی حکومت بنے, تو جو میجارٹی پی ٹی آئی کو نیشنل ملی وہ میجارٹی وہاں پہ ایم پی ایز کی نہیں ملی. سیم اس طریقے سے وہاں پہ ایک پرسیپشن تھا سندھ کے اندر کہ آپ نے دیکھا جیکب آباد کے اندر وہاں سے مامن میاں سومرو جیتے, مگر ایم پی اے کی جو سیٹ ہے وہ وہاں سے ہماری چلی گئی. آپ نے غوث بخش خان مہر کو دیکھا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طریقے سے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ پرسیپشن دینا یہ غلط ہے. مگر آپ آئندہ دیکھیں گے, اب کراچی ایک ٹیسٹ کیس جو ہے وہ ملا ہے ہمیں, اور کراچی کے لیے اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں موٹو دیکھ رہے ہیں اور ان کی سیریسنس دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی اثرات آپ آئندہ لوکل باڈیز کے اندر آپ پروونشل گورنمنٹ میں بھی جلدی دیکھیں گے. سر لیکن اب کراچی کی آج کی بھی صورتحال دیکھیں نا, مونسون کا 5واں اسپیل آیا ہے, کل سے لائٹ کا مسئلہ, پھر پانی کل والا بھی نہیں ہوا, مزید بارش ابھی ہو رہی ہے, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. تو یہ تو کراچی کے مسائل تو ختم ہی نہیں ہو رہے, اور وفاق اپنا حصہ نہیں کر رہی. وفاق کے پروجیکٹس ہیں, جو گرین لائن بس والا ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہے ہیں, کھچڑی بنی ہوئی ہے کراچی میں بھی, ڈیلیور تو وہاں پہ بھی نہیں ہو رہا. اور کراچی نے مینڈیٹ دیا آپ کی جماعت کو, پی ٹی آئی کو, 21 کی نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں سے 14 دی ہیں, تو اس کے بعد بھی ڈیلیوری ابھی تک نظر نہیں آئی. 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے سندھ کی گورنمنٹ ہے, لیکن وفاق اپنا ڈائریکٹ تو کچھ کام کرے نا, ایم این ایز ہیں وہ تو کام کرے. دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ اس کو بتاؤں, ماضی میں جب 2013 سے 2018 تک پیپلز پارٹی کی حکومت نیشنل بھی تھی اور فیڈرل بھی تھی, 2008 سے 13 تک, مگر وہ کراچی کے اندر امن قائم نہیں کر سکی. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا, فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھ گئی 2018 میں. جیسے الیکشن 2013 میں ہوئی, جو نثار نے کہا کہ ہمیں اس طریقے سے آپریشن کرنا ہے, ہمیں کلیئر کرنا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کی ول کے اوپر پروونشل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن سے کام بڑھا. یہ بھی ابھی بھی جو کام ہوگا ایسے ہوگا, کیونکہ چیف ایگزیکٹو پوری مشنری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے. کوئی کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے مگر قانون کے مطابق میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے. سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ہمیں سندھ گورنمٹ کے ساتھ ہی کوآرڈینیشن میں کام کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے. اس وقت جو ایشوز بنے جس کے اندر بزنس کمیونٹی بھی باہر نکل آئی کہ پاک آرمی کو دیا جائے, پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا, این ڈی ایم اے کو بھیج دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوآرڈینیشن کمیٹی بن چکی ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے. اب آپ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کراچی کے مسئلے جو ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ آپ کو آگے نظر آئیں گے, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے حوالے سے سیریسنس, جیسے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کی ول کے اوپر پروونشل گورنمنٹ مجبور ہو کے آئی, اور کہ لیاری میں بھی آپریشن کرنا پڑا اور 90 پہ بھی آپریشن کرنا پڑا. اس طریقے سے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے میگا پروجیکٹ, چاہے وہ میوچل گرانٹ سے ہو, چاہے پروونشل گورنمنٹ گرانٹ سے ہو. جب پرائم منسٹر عمران خان کی پہلی جب وزٹ ہوئی تھی کراچی میں, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ چیف منسٹر کو میں کہتا ہوں کہ مجھے ماسٹر پلان دے, آپ کا جو ہے نا کہ ماسٹر پلان دے, مگر آج تک ماسٹر پلان نہیں دیا. صفائی بنیادی حقوق ہے نا, یہ چیزوں پہ کریں. رمیش کمار صاحب آپ کے ٹائم کا ہمارے ساتھ موجود تھے, پی ٹی آئی کے رہنما رمیش کمار صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی, کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.